اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو وہاں پہ وہ عمران خان کی بیل ہیئرنگ نہیں سننے کو تیار تھے، یا وہ ڈسمس کرتے تھے تاکہ اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے آئیں، وہ بھی نہیں وہ کرتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے کہ بیل عمران خان کی 9 مئی کی جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا اس کی وہ اپیل سنیں گے۔ لیکن جو آج یہ یحییٰ افریدی صاحب کی ایک بات تھی جو ہم لائر سے، اب یہ جو لائرز ہم انہی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مطلب تھا ان کا، انہوں نے کہا پروسیکیوشن کو اور ہمارے لائر سلمان صفدر کو کہ آپ لوگ جب پریزنٹ کریں گے اگلے ہفتے کیس تو آپ نے لیگیلٹی کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے، اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں، لیکن اس کے میرٹ کے اوپر ہی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں، تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں اب فیڈ بیک سے، میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورینٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے، جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی۔ میرا ذاتی خیال ہے، یہ لائر کی طرف سے نہیں ہے، کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کی ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے، جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ۔ تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا فیصلہ تو لائرز بھی شاکڈ ہیں، سارے لائرز کہتے ہیں ہم نے اس قسم کا فیصلہ ہی کبھی نہیں سنا۔ یہ تو ایسا وقت تھا کہ وہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر تیار کی تھی اس وقت جھوٹی گواہیوں پہ، اس وقت ہائی کورٹ کو الٹا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں اس کی سزا 12 سال کی ہے، اور جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں، اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دیں، تو یہ تو میرٹ، یہ اگر میرٹ ان پولیس والوں کا تھا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کر کے ہم سب کو انصاف دیں، جن لوگوں کو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ججز کو ہمت دے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ججز ہمت کر کے اللہ کا نام لیں اور اللہ پہ صرف یقین کریں، اور انشاءاللہ انصاف جو حقائق پہ مبنی ہے اور جو گواہیوں پہ نہیں، جو ثبوت پہ مبنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت ہے ججز کو کہ یہ میرٹ کے اوپر یہ لوگوں کو یہ جو سزائیں ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ اس کو غیر قانونی کر کے اور صحیح فیصلہ دے سکیں، سب کے کیسز پہ میرٹ لا سکیں۔ سارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ میز کے پیچھے، عمران خان کی میز کے نیچے ایک بندہ چھپا ہوا تھا، ایک صوفے کے پیچھے سن رہا تھا، ایک چکری کے ریسٹورینٹ میں سن رہا تھا۔ یہ اتنے احمقانہ ایف آئی آر انہوں نے بنائی ہیں کہ میرے خیال میں کورٹ میں ایسی ایف آئی آر لے کر جاؤ اور ایسے چارجز لے کر جاؤ اور اس کے اوپر لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں دو کنسپریسی بنا کے۔ مطلب ان کے جو اسکرپٹ لکھنے والے ایف آئی آر ہیں، یہ ڈیوٹی ڈالنے والے، تھوڑا سا چیک ہی کر لیتے۔ ہمیں بھی اب سمجھ آ گئی کہ جو بندہ میز کے نیچے چھپا ہوا تھا وہ چھٹی پہ تھا، کسی اور شہر میں تھا۔ اگر آپ کو اس وقت تو جیل میں ان کو جانا چاہیے جنہوں نے اس قسم کی جھوٹی گواہیاں دی ہیں، اور الٹا ہائی کورٹ نے فیصلہ لکھ کر دے دیا۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حالانکہ انہوں نے کہہ دیا کہ میز کے نیچے چھپے ہوئے محکمہ میں، کیا پتہ سپریم کورٹ بھی یہی سوچ رہا ہو کہ اتنی احمقانہ بات ہے کہ اس کو تو میرے خیال میں سپریم کورٹ میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے انہوں نے لیگل بات کی ہے کہ لیگلٹی پہ فیصلہ، مطلب ڈسکشن کرنا اگلی دفعہ۔ یہی میں سمجھی، مجھے یہی سمجھ آئی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ، آپ کو کوئی امید ہے کہ جو جس طرح سزائیں مل رہی ہیں 9 مئی والوں کو، کل بھی یہ سزائیں دی گئی ہیں 10-10 سال، 5-5 سال، اس سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ان سب کو سزائیں 10-10 سال دی گئی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب تو اس ٹائم پہ موجود ہی نہیں تھے جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا؟ دیکھیے کون سی سزا اس وقت ہے جو میرٹ کے اوپر ہے؟
ہر سزا دینے سے پہلے آپ کو اس کی شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں کورٹ کے اندر. ایک شواہد نہیں دیا گیا ہے اور سیدھا سا شواہد ہے جو پہلے دن سے عمران خان نے کہا تھا. آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے تقریباً 2.5 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج لے آئیں اور سارا اس کے اندر پتہ چل جائے گا. لیکن CCTV فوٹیج کدھر گئی ہے؟ کوئی بات نہیں کرتا کہ CCTV فوٹیج کدھر ہے. آپ نے اگر پروف دینا 9 مئی کا تو CCTV فوٹیج لیں. ساری دنیا میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ شواہد پیش کرتے ہیں اور یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شواہد پیش کریں. تو شواہد تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہے نہیں, تو اس لیے اسی قسم کے کیس بنیں گے. عمران خان کیا کہہ چکے ہیں؟ ہماری عدلیہ کو تو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے, ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا. عمران خان یہی کہتے ہیں. اب اس کے نتائج آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کریں اور انصاف دیں. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. اب میڈم ہم اپنے ججز کے ساتھ میڈم یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور نے ہائی کورٹ میں کل درخواست کی ہے عمران خان کے میڈیکل چیک اپ کے لیے شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا جائے, تو کیا سرائیاں ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ہائی کورٹ اجازت دے گی عمران خان کو چیک اپ کے لیے لے جایا جا مجھے یہ سکتا نہیں ہے؟ پتا کہ شوکت خانم میں شفٹ کیا جائے. ہم نے تو صرف یہ درخواست دی ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم کے جو ان کے اپنے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان, وہ ان کو وزٹ تو کر لیں. اب تو تقریباً 10 مہینے ہو گئے کہ ان کو ڈاکٹرز نے وزٹ ان کو اندر گئے نہیں اور چیک اپ نہیں ہوا. 10 مہینے ہو گئے. یہ کون سا انصاف ہے کہ ان کے ڈاکٹرز نہیں جا سکتے اندر؟ تو اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ صرف ان کو نہ جانے دیا جائے. اور اتنا بھی نہیں وہ کر رہے. حالانکہ میری بہن جو ابھی پیچھے ملاقات کر کے آئی ہیں کیس کے اندر, تو وہ کہہ رہی تھی ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں, لیکن یہ تو نہیں مطلب کہ ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں ہونا چاہیے, اور ہونا چاہیے. کیونکہ ہمیں ان لوگوں پہ شک ہے جس میں عمران خان پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے. اس لیے عمران خان کا اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہر 2 ہفتے کے بعد بہت ضروری ہے. خان صاحب کی نیلامی والی زمین کا کل جو ذکر ہوا ہے اس میں خان صاحب کا نام تو تھا, لیکن اس نیلامی میں خان صاحب کی زمین نہیں تھی. اس پر کیا کہیں گی؟ وہ توجہ دلانے کے لیے حکومت نے وہ جاری کیا. ہم نے اپنے لائر سے پوچھا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریفرنس عمران خان کے کیس کا دیا ہوا ہے, عمران خان کی زمین کا نہیں دیا ہوا, عمران خان کے کیس کا دیا ہوا ہے. علیمہ صاحب یہ بتائیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ان کو پارٹی میں دوبارہ لائے ہیں, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں ان لوگوں پہ بات نہیں کرنا چاہتی, نہ ہی PTI پہ. آپ رہنے دیں. اچھا ہمارے بھائی پہ بات کریں. علیمہ خان صاحب انہوں نے الزام لگایا ہے کہ آپ کا بیٹا بھی وہاں پہ موجود تھا کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کے باہر, اور نورین خان نیازی صاحب کا احسان نیازی خان صاحب بھی موجود تھے. آپ کے بیٹے نے پتلون انہوں نے لہرائی, تو وہ کہتے ہیں ان کے بیٹے کو سزا ہو گئی ہے, آپ کے بیٹے کو سزا نہیں ہوئی. آپ کوئی پروجیکٹ کے نام بتا رہے تھے. ان کو یہ پوچھے میرے بیٹے نے پکڑائی, نہیں ان کو یہ پوچھیں کہ میں ادھر گئی تھی اور یہ تو گئی نہیں تھی, ان کو سزا ہوئی ہے مجھے ہوئی نہیں, تو پھر یہ ساری ہماری ڈیل چل رہی ہے. مطلب یہ سب شیطانی ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. وہ ایک سیکنڈ میں بتا دوں. دیکھیں آپ, کیونکہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا جب تک کوئی جواب نہ ملے. دیکھیں اس وقت ہم ان لوگوں کے ٹیمپریچر سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر ہے. بس علیمہ خان آپ صاحب, اگر آپ یہ چلا سکیں, میرا نہیں خیال آپ چلا سکیں. علیمہ خان صاحب, عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو تحریک چلنی تھی, ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ شیر افضل کا نام نہ لیں, تو بیٹے بھی آنے تھے, ان کا کیا ہوا؟ تحریک کون چلائے گا؟ بیٹے تحریک کیا چلانی ہے, لوگوں نے نکلنا کا لے. آپ میری بات سنیں, ہمارے بچے عمران خان کو ملنے آ رہے ہیں, ان کے بیٹے, اور جب وہ ملنے آئیں گے, جب ان کو ویزا دیا جائے گا, آپ پہلے اس بات پہ ان کے خوف دیکھیں کہ ان بچوں کو, سلیمان اور قاسم کو وہاں پہ ویزا نہیں دیا جا رہا ہے, ان کو ویزا نہیں دے رہے ہیں. پہلے آپ اس پہ کیوں نہیں سوال کرتے ہیں کہ وہ کیسے آئیں گے؟ آپ جائیں یہ سوال کریں کہ ان کو ویزا دے دیں, وہ آ جائیں گے. اس نے کہا تھا, ہم نے لائر کو کہا تھا, آپ ان سے یہ جو کہہ رہے ہیں میں کر دوں گا, میرا خیال ہے اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ویزا یہ پرووائڈ کر دیں, آ جائیں گے وہ. سے پوچھ لو یار, وہاں کیوں نہیں جاتے؟ گورنمنٹ سے پوچھو کیوں نہیں دے رہے. 5 منٹ کی گیم ہے, بچے تو اپلائی کر سکتے ہیں, انہوں نے تو اپلائی کیا ہوا ہے. جن کو خوف ہے وہ نہیں آنے دے رہے, ذرا ان سے پوچھ لیں. ابھی ہم نے کہیں اور جانا پلیز ادھر آ جاؤ.
اور جب وہ تاریخ آتی تھی تو وہاں پہ وہ عمران خان کی بیل ہیئرنگ نہیں سننے کو تیار تھے، یا وہ ڈسمس کرتے تھے تاکہ اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں لے آئیں، وہ بھی نہیں وہ کرتے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے اگلے ہفتے کی 19 تاریخ دے دی ہے کہ بیل عمران خان کی 9 مئی کی جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈسمس کیا اس کی وہ اپیل سنیں گے۔ لیکن جو آج یہ یحییٰ افریدی صاحب کی ایک بات تھی جو ہم لائر سے، اب یہ جو لائرز ہم انہی سے پوچھ رہے تھے کہ کیا مطلب تھا ان کا، انہوں نے کہا پروسیکیوشن کو اور ہمارے لائر سلمان صفدر کو کہ آپ لوگ جب پریزنٹ کریں گے اگلے ہفتے کیس تو آپ نے لیگیلٹی کے اوپر پریزنٹ کرنا ہے، اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی، آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں، لیکن اس کے میرٹ کے اوپر ہی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں، تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں اب فیڈ بیک سے، میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورینٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے، جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی۔ میرا ذاتی خیال ہے، یہ لائر کی طرف سے نہیں ہے، کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کی ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے، جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ۔ تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا فیصلہ تو لائرز بھی شاکڈ ہیں، سارے لائرز کہتے ہیں ہم نے اس قسم کا فیصلہ ہی کبھی نہیں سنا۔ یہ تو ایسا وقت تھا کہ وہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر تیار کی تھی اس وقت جھوٹی گواہیوں پہ، اس وقت ہائی کورٹ کو الٹا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں اس کی سزا 12 سال کی ہے، اور جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں، اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دیں، تو یہ تو میرٹ، یہ اگر میرٹ ان پولیس والوں کا تھا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کر کے ہم سب کو انصاف دیں، جن لوگوں کو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ججز کو ہمت دے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ججز ہمت کر کے اللہ کا نام لیں اور اللہ پہ صرف یقین کریں، اور انشاءاللہ انصاف جو حقائق پہ مبنی ہے اور جو گواہیوں پہ نہیں، جو ثبوت پہ مبنی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت ہے ججز کو کہ یہ میرٹ کے اوپر یہ لوگوں کو یہ جو سزائیں ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ اس کو غیر قانونی کر کے اور صحیح فیصلہ دے سکیں، سب کے کیسز پہ میرٹ لا سکیں۔